میں ہوں خاور حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں واشنگٹن اینگل. میرے ساتھ انور اقبال صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم. انور صاحب آج ہم ایک سماجی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی شادیاں ہوتی ہیں پاکستان میں جہاں لڑکی پاکستان کی ہوتی ہے اور اس کی شادی کر دی جاتی ہے کسی امریکہ میں رہنے والے لڑکے سے. ظاہر ہے جو لڑکی کے ماں باپ ہے, لڑکی کا خاندان ہے, وہ اس کے بیٹر فیوچر کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ گرین کارڈ ہے, بچوں لڑکی جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گی, یہ ساری کہانیاں ہوتی. مگر اس میں چند ایسے کیسز ہمارے علم میں آئے ہیں جہاں اس لڑکی کے ساتھ بہت ظلم کیا جاتا ہے, بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں اور وہ لڑکی اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرتی ہے. تو یہ کافی سیریس مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. انور صاحب آپ نے ایک کیس کا ذکر کیا تھا, وہ ذرا بتائیے کہ کیا خبر ہے. جی بالکل. دیکھیں, خبریں تو یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے حوالے سے کمی آتی ہیں میڈیا میں, اور ایسا کمی ہوتا ہے. تو کل صبح جب میں نے انٹرنیٹ پہ میں اپنے کام کے سلسلے میں روزانہ سارے اخبارات پڑھتا ہوں تو کھلے تو میں حیران رہ گیا. تقریباً ہر بڑے اخبار میں اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہزار 1200 الفاظ کی کہانی لگی ہوئی تھی. اور اس میں جس چیز نے میری اٹینشن ڈرا کی, دو چیزیں تھیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ماڈرن ڈے سلیوری یعنی آج کے زمانے کی غلامی, اور دوسرا پاکستانی فیملی. تو کہانی یہ تھی کہ یہاں جو ہم جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں ورجینیا, اس کا دارالحکومت ہے رچمنڈ. اس میں رچمنڈ میں ایک پاکستانی فیملی رہتی ہے اور وہ کوئی ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب ہیں, ان کی فیملی ہے. تو وہ سارا واقعہ جو ہے ان کی بہو مائرہ بٹ کے ساتھ پیش آیا. کہا یہ جاتا ہے کہ جو بریگیڈیئر صاحب ان کی اتنی انوالومنٹ نہیں ہے. انوالومنٹ سب سے زیادہ ان کی بیگم کی یعنی لڑکی کی ساس کی ہے, اور اس کے میاں کی, اور اس کے بعد اس کے دیور کی. لڑکی کی شادی ہوئی, شادی کے بعد وہ یہاں آئی, اور اب کہانی یہ ہے کہ اس کو لے کے آئے, اور لانے کے بعد اس کو پہلے ہی بتا دیا کہ بات یہ ہے کہ تم بہو شہو نہیں, تم اس گھر میں آئی ہو کام کرنے کے لیے اور تم نے اس طرح رہنا ہے. اور فوراً اس کے جو امیگریشن کے کاغذات تھے وہ انہوں نے اپنے قابو میں کر لیے کہ یہ کاغذات جو ہیں یہ ہمارے پاس رہیں گے, تمہارے پاس نہیں. حفاظت اس نے چھین لی ان سے. اور اس کے بعد کچھ دن بعد ہی اس کا ایک روٹین بنا دیا. وہ صبح اٹھ کے ناشتہ بنانا, گھر کی صفائی کرنا, اس کے بعد پھر گھر کی صفائی کرنا, ناشتے کے بعد پھر باتھ روم کی صفائی کرنا, دھونا, تھارے فرش صاف کرنے, قالین نہ وہ کرنا, اور کرتے 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 یعنی اس پہ لکھا ہے انہوں نے امریکیوں نے کہ وہ 12 سے 16 گھنٹے روزانہ کام کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور یعنی اس کو یہاں تک کہ جب وہ گھر کے کام ختم ہو جاتے تو اس کو انہوں نے چھوٹے موٹے کام سکھائے کہ تم یہ کارپینٹری کا کام ہے, یہ ٹھیک کرو, یہ کرسی ٹھیک کرو, یہ فلاں چیز ٹھیک کرو. اور اس کو پھر انہوں نے گھر کے سامنے ایک ڈرائیو وے بنانی تھی سنگل فیملی ہوم میں, تو اس کا کام اس کو سکھایا. اور پھر کسی نے اس کی مدد نہیں کی. اکیلے اس لڑکی نے اس کو زمین کھودی, اس پہ کانکریٹ ڈالی, اس میں سیمنٹ ڈالا, اور وہ جب اس سے محلے والوں نے بتایا کہ اس سے اگر غلطی ہو جاتی تو اس کی پٹائی بھی کرتے تھے. اور اوپن ویو میں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد وہ چونکہ سنگل فیملی ہوم ہے, لوگوں کو کچھ پتہ لگتا تھا, کچھ پتہ نہیں لگتا تھا. اور اس کو جو ہے اس کو پہلے شروع تو اوپر رہتی تھی, پھر اس کے بعد اس کو انہوں نے ہسبینڈ صاحب ہیں ان کے مین وائل وہ ان سے انہوں نے 4 بچے بھی پیدا کر لیے. پھر اس کو چھوڑ کے چلے گئے کیلیفورنیا, اور ایک گرل فرینڈ بنا لی, اس کے ساتھ رہنے لگے. ہسبینڈ جو ہے وہ ٹرینڈ یونیورسٹی آف ورجینیا کے ٹرینڈ نرس ہے. یہاں انہوں نے اس کو یہ کیا کہ اس کو بیسمنٹ میں نیچے ایک تختہ بچھا دیا, لکڑی کے تختے پہ وہ سوتی تھی, اور اس کو اوپر آنے کی اجازت نہیں تھی سوائے اس کی کہ جب کسی کام پہ بلاتے تھے. اور بچوں کو کہا کہ یہ عورت تمہاری ماں نہیں, تمہاری دشمن ہے, اور تو یہ مانسٹر ہے, تمہاری دشمن نہیں, یہ مانسٹر, اس سے ڈرو. یہ بچے اس سے ڈرتے تھے, اور بچے اس سے تھوکتے تھے, اور یہ جو دادا دادی اور چچا اور باپ جو ہیں وہ تالیاں بجاتے تھے. تو اس کو نفسیاتی طور پہ ایسا کر دیا کہ وہ بالکل پاگل ہو گئی تھی. مین وائل ایک دفعہ اس نے کسی سے فون لے کے چپکے سے اپنے ہسبینڈ کو کیلیفورنیا کال کرنے کی کوشش کی, تو اس کی پٹائی کر دی, اور اس کو کسی سے رابطہ نہیں کرنے دیا. یہاں تک کہ اس کے جو فیملی والے فون کرتے تھے ان کو کچھ نہیں بتاتے تھے. آخر اس کا بھائی اٹھ کے آ گیا, اور بھائی نے آ کے یہاں جب پتہ کیا کہ یہ حالات ہیں, تو اس نے پھر پولیس سے رابطہ کیا اور بہن کو نکلوایا, اور پھر مقدمہ چلا. مقدمہ چلنے کے بعد پھر یہ سزا ہو گئی. اور اس میں جج نے بھی اور سب نے بھی, پولیس نے بھی, سب نے, ایون نیوز میڈیا, سب کا یہ ایٹیچیوڈ تھا کہ یہ جو ہے
ماڈرن ڈے سلیوری ہے اور سلیوری کی کسی بھی فارم میں اجازت نہیں دی جاتی. اور نہ صرف یہ بلکہ یہ کیس اس طرح ڈیل کیا جائے اور میڈیا بھی اس کو اس طرح ہائی لائٹ کرے کہ سب کو پتہ لگ جائے کہ امریکہ میں اس کی اجازت نہیں ہے, جو بھی یہ کرے گا اس کو یہی سزا ملے گی. نہیں, یہ تو بہت ہی ایکسٹریم کیس ہے انور صاحب. مطلب اتنے سیویئر تو نہیں. کچھ کیسز میرے علم میں بھی ہے کہ ڈاکٹرز ہیں وہ پاکستان سے ڈاکٹر لڑکی سے شادی کر کے اس کو یہاں لائے اور اس کو گھر کے کام کاج پہ لگا دیا. اس کو ڈاکٹری نہیں کرنے دیتے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ لڑکی باہر جائے, اس کو کچھ اپنے حقوق کے بارے میں, اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ چلے. اور یہاں پہ بھی اس سے تازہ گرم روٹیوں کا تقاضا. مطلب آج کے زمانے میں 2023 تک شروع ہو گیا ہے. یہ آٹے سے روٹی بنانا امریکہ میں کوئی آسان کام نہیں ہے, جبکہ یہاں ریڈی میڈ روٹیاں ملتی ہیں, ہم سب لوگ وہی کھاتے ہیں. بالکل. یہ چھوٹی سی ایگزامپلز ہیں کہ کس طریقے سے بہت سارے پاکستانی جو پاکستان سے امریکہ تو آ گئے ہیں مگر مینٹلی اور ٹریڈیشنلی ابھی تک اپنے گاؤں میں, اپنے پنڈ میں اسٹک ہیں, اور یہاں پہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جس قسم کا سلوک کرتے ہیں وہ کہیں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. خاص طور پہ امریکہ میں تو بالکل نہیں ہونا چاہیے اور نہ اس کی اجازت. اس سلسلے میں انور صاحب جو پاکستان میں خاندان ہے ان کو شادی سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ خاور صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات بالکل واضح کر دیں ہم سب جو یہاں رہنے والے ہیں, امریکہ دنیا کا سب سے مضبوط ملک ہے. امریکہ بہت بڑی مضبوط معیشت ہے, خوشحالی کے یہاں بہت چانسز ہیں, سب کچھ ہے, لیکن امریکہ جنت نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ جنت نہیں ہوتا. کچھ ملک خوشحال ہوتے ہیں, کچھ کم خوشحال ہوتے ہیں, لیکن سب انسانوں کی آبادیاں ہوتی ہیں اور انسانوں کی آبادیاں میں بھانت بھانت کے لوگ رہتے ہیں. اس میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں, اور ایک ایسے ملک میں جہاں اکثریت امیگرینٹس کی ہو وہاں ورائٹی بھی زیادہ ہوتی ہے, ہر قسم کی, ہر طرح کے لوگ ہیں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جہاں وہاں پاکستان سے پڑھے لکھے لوگ بھی امریکہ آئے ہیں, وہاں ایسے بھی لوگ آئے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ بہت ڈفرینٹ ہے. اب آپ اسلام آباد یا لاہور یا کراچی میں رہ رہے ہیں اور آپ کو ایک فیملی ملتی ہے جس کا آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں پتہ, کیونکہ امریکہ میں ڈالرز میں کما رہے ہیں, اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں, تو وہ جا کے اچھے علاقے میں اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں, کپڑے اچھے پہنتا ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے, اور آپ بغیر مزید تحقیقات کے اپنی بیٹی کی شادی کرا دیتے ہیں. آپ کو ہی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ امریکہ جانے سے پہلے اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا. اور ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ لوگ جس زمانے سے جس علاقے سے آتے ہیں وہ ایک یہاں ٹائم وہ بنا کے کیپسول اسی میں رہ رہے ہوتے ہیں, اس سے باہر نہیں نکلتے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کر لیتے ہیں تو اس میں پھر آپ اپنی بیٹی کو ایک ایسے چکر میں پھنسا دیتے ہیں جس سے اس کا نکلنا مشکل ہوتا ہے. کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ انور صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم تو ہے لوگوں کے پاس, تعلیم تو پاکستان نے کم سے کم, اچھا یہ ایک بڑی ڈفرینٹ عجیب سی بات ہے, اس پہ کبھی ہم ایک پروگرام کریں گے کہ پاکستان میں بنیادی تعلیم خراب ہے لیکن اعلیٰ تعلیم بہت اچھی ہے. تو آپ ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں, انجینئر تو بن جاتے ہیں, لیکن اگر پیچھے سے آپ کی تربیت صحیح نہیں ہے اور آپ کی بنیادی تعلیم جو ہے اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو وہ ساری عمر اس میں ایسا ہے. خبر صاحب ہمارے ایک دوست ہیں, لیکن وہ ایک بات بہت صحیح کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہوئی کہ تعلیم ہمارے یہاں علم کے لیے نہیں حاصل کی جاتی, ٹریڈ کے طور پہ, ہنر کے طور پہ حاصل کی جاتی ہے. کہ آپ فزکس پڑھ لیں گے, کیمسٹری پڑھ لیں گے, بایولوجی پڑھ لیں گے, میتھس پڑھ لیں گے تو آپ کو اچھی جاب مل جائے گی. لیکن وہ جو پڑھ رہے تھے اس سے آپ اپنے ذہن کو نشوونما دینے کی کوشش ہی نہیں کرتے. آپ اس کو صرف ایک اپنے ہنر کے طور پہ سیکھتے ہیں اور ذہن آپ کا وہیں پھنسا رہتا ہے. لہٰذا وہ آپ کبھی اس کو چیلنج نہیں کرتے اپنی سوچ کو. مگر یہاں کی بات کر لیں, یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں جو لوگ نہیں سمجھتے, جو خود میں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, جو لوگ زیادتیاں کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے نا, 80 سال کی عمر میں 12 سال کی قید ہو گئی, وہیں مریں گی, ٹھیک ہے. کہ اچھا پوری دنیا میں بدنامی ہوئی, پاکستان میں بدنامی ہوگی, ہر جگہ ہوگی, ٹھیک ہے. وہ جو میاں ہیں ان کے جو بچے, ان کا کریئر تباہ ہو گیا, ان کے بچوں کے بچوں پہ کیا اثرات پڑیں گے. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جہاں قوانین بہت سخت ہیں اور جو قانون ہے وہ عورت کو سپورٹ کرتا ہے, اور اگر آپ کبھی پکڑے جائیں تو بہت سیویئر سزا ہوگی. سر ہم پروگرام ریپ اپ کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ پرابلم صرف پاکستان سے ریلیٹڈ نہیں ہے, تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم صرف پاکستانیوں کی برائی کر رہے ہیں, مگر کیونکہ ہم پاکستان سے ہیں اور کیونکہ ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں اس لیے یہ ہائی لائٹ کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے کہ جو پاکستانی خاندان ہے وہ شادی سے پہلے یا شادی جب کر دے
تو لڑکی کو ساری انفارمیشن موجود ان کو دینی چاہیے. پاکستان کی ایمبیسی کا نمبر اس کے پاس ہونا چاہیے, ہیلپ لائن کے نمبر ہونے چاہیے, ان کے نمبرز. یہاں پہ اسپاؤزل ابیوز کی ہاٹ لائنز ہیں, اور مسلمانوں کے قائم کردہ ادارے ہیں جو ایسی لڑکیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. پاکستانیوں کے بھی ہیں کچھ. ہاں, پاکستانیوں کے بھی ہیں. اور ایک بہت اہم بات ختم ہونے سے پہلے, اس پہ شاید آپ بات ختم کر دیں, کہ یہ جو غلط فہمی ان کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے کہ اگر تم نے شوہر نے تمہیں چھوڑ دیا تو تمہارا گرین کارڈ کینسل ہو جائے گا, تمہیں ملک سے باہر بھیج دیں گے, یا تمہاری امیگریشن اسٹیٹس ختم ہو جائے گی. اب نہیں ہوتی کہ کوئی ایسی چیز, اب ایک قانون بن گیا ہے جو ایسی خواتین کو پروٹیکشن دیتا ہے. الٹا ہوتا ہے, اس آدمی کو اگر سٹیزن بھی ہے تو اس کو ڈپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں نکالیں گے یہاں سے. تو آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اس سے کچھ لوگوں کا فائدہ ہو جائے اس سے. اس کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ.